الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ شریف اس کا تعارف وہ پیش کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ شریف میں جو کل آیات ہیں وہ 286 ہیں، یہ بھی بتایا گیا۔ 40 رکوع پر یہ مشتمل صورت ہے۔ مدینہ پاک میں سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اب ہم اس کو بالتفصیل سنتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہاں سے اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن پاک میں حروف مقطعات کا علم اللہ پاک اور اس کے بتائے سے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہے۔ یہ جو حروف مقطعات میں سب سے پہلا جو حرف ہے الف لام اور میم، یہ ابتدائی صورتوں میں آیا۔ یہ کم و بیش ان صورتوں کی تعداد 6 ہے، جس میں الف لام میم ابتدا میں آیا۔ سب سے پہلے تو یہی صورت جس کا ہم نے تعارف پیش کیا، میری مراد سورہ بقرہ شریف۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر دیگر صورتوں میں ابتدا میں الف لام میم ان سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر یعنی اس کے ساتھ متصل جو صورت ہے وہ آل عمران ہے، اس کی ابتدا وہ بھی الف لام میم سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور آگے صورتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت، اس کی بھی ابتدا اسی حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہوتی ہے۔ سورت عنکبوت کے بعد اسی کے ساتھ آگے متصل صورتیں، حضرت لقمان کے نام پر ایک سورت سورہ لقمان، اس کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سورہ روم، اس کی ابتدا یہ بھی الف لام میم سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں سورہ سجدہ جو 21 پارے میں ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ بھی الف لام میم سے ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کل ملا کر 6 صورتیں ہوئی کہ جن کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی شان بیان فرمائی۔ ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، لا ریب فیہ، ابتدا میں ہی کہہ دیا گیا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، ہے تو یہ کتاب سارے کے سارے عالمین کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت قبول کون کریں گے؟ جو ایمان والے ہیں وہی ہدایت کو قبول کریں گے۔ اس وجہ سے فرمایا ھدی للمتقین، خاص طور پر جو ہدایت ہے، ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ متقین، یعنی متقین کے لیے اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ قرآن پاک پڑھ کر پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہدایت والے ہیں ان کا بھی ذکر قرآن پاک ہی میں ہے کہ اس کے پڑھنے والے اکثر کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے بیشتر جو ہیں وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، جس پر اللہ پاک نے اپنا رحم و کرم اور فضل کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گمراہی سے بچ کر ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے اب مسلمانوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہاں سے لے کر آخر سورت یعنی 20 آیات تک ان 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا، بالتفصیل تذکرہ فرمایا۔ مسلمانوں کی صفات 1 سے لے کر 5 سورت یعنی 5 آیت تک یہ بالتفصیل بیان فرمائی۔ ھدی للمتقین، یہ پہلی صفت متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ایمان بالغیب،
یہ دوسری صفت مسلمانوں کی، مومنین کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی، مفلحین جو فلاح پانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ان کی جو صفات ہیں وہ ایمان بالغیب والی ہیں، یعنی غیب پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رزق میں دیے ہوئے جو مال ہیں جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا، اسی میں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آگے ان کی صفات جاری رہتی ہیں، کم و بیش 5 آیات۔ آخری میں اس کا رزلٹ بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آگے والی جو 2 آیات ہیں اس میں جو کفار ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اب کفار جو ازلی کفار ہیں، یعنی جن کے نصیب میں ایمان نہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی وہ کافر ہیں، بے شک وہ کافر ہیں جنہوں نے آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے، وہ ایمان بالکل ان کے نصیب میں ایمان لانا ہے ہی نہیں۔ جیسے ابو جہل جیسے ابو لہب جیسے، امیہ بن خلف جیسے، یہ عرب کی جو مشرکین ہیں، یہ قریش مکہ ہے، یہ ازل سے ہی ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی سماعت پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی بصارت پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پر یہ بھی مہر لگا دی گئی، یعنی یہ ہدایت سے بالکل خالی ہیں۔ آگے اس کے بعد یہ جو 7 نمبر آیات سے آگے 8 سے لے کر 20 تک یہ منافقین کی جو صفات ہیں، ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی، ایک منافق ہوتا ہے اعمال کے اعتبار سے۔ اب یہاں جو منافق کا تذکرہ ہوا وہ ہے اعتقاد کے اعتبار سے، یعنی دل سے وہ ایمان ہی نہیں لائے، دل ان کا کافروں کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ مومن ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا بالتفصیل تذکرہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔